بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس اثناء میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح قوم کے مزاج کو خراب کیا گیا، جس طرح ڈاکو چور کے نعرے بلند کر کے پوری دنیا کو ہمارے اوپر ہنسایا گیا، پھر اس درمیان یہ بھی دیکھا کہ میں واپس چلا جاؤں اس ملک سے جس نے سازش کی کہ میں جا کے اے سی بھی اتروا لوں گا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو گورنر ہاؤس تھے، جو وزرائے اعلیٰ ہاؤس تھے، جو ایوان صدر تھا، جو وزیر اعظم ہاؤس تھا، اس میں یونیورسٹیز بننا تھیں، لوگوں نے، بچوں نے، طالب علموں نے اپنی ڈگریاں وہاں سے لینی تھیں۔ اب تک تو میرا خیال ہے کئی وہاں سے ڈگری لے کے نکل بھی گئے ہوں گے، مجھے جو لگ رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ملک کے اندر جو کہا جاتا تھا اور لوگوں نے یقین بھی کسی حد تک کر لیا کہ کرپشن سے پاک معاشرہ ہو جائے گا اور انصاف دہلیز پہ ملے گا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں گوگیاں آئیں اور یہاں پہ ہم نے کیسز دیکھے، یہاں پہ سکینڈلز دیکھے، وہ رنگ روڈ ہو یا دیگر رنگ ہوں، اس کے حوالے سے بڑی باتیں ہم نے سنی۔ لیکن جہاں سے ہمارا چوتھا ستون کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کریں گے کہ کیا آزادی اظہار رائے اس حد تک ہونی چاہیے کہ جس کی مرضی ماں بہنیں کر دی جائے، جس کو مرضی چوک چوراہے میں لتاڑ دیا جائے، اور پھر املاک تو املاک، درخت، جنت میں گھر، اس کو بھی جلا دیا جائے۔ ہم نے ابھی دیکھا یہ کچھ گھنٹے پہلے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیا اس شخصیت کو جو وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز تھی، جس کے پاس ملک کے راز ہیں، جس پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملکی اداروں کی عزت میں اضافے کا باعث بنے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ چوک و چراہوں میں جس طرح کبھی کسی کو جانور، کبھی کسی کو نیوٹرل، کبھی کسی کو واپس نیوٹرل نہ ہونا، یہ ہم نے سب کچھ دیکھا۔ اور انہی دوستوں کے ساتھ آج کا پروگرام پھر سے شروع کر رہے ہیں جو سلسلہ ٹوٹنے سے پہلے میرے ساتھ تھے، اور اس حصے کے بعد، بریک کے بعد، پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے، خوشخبری سنوائیں گے کہ حج کے اخراجات اس دفعہ کم ہوں گے، اور پھر چلیں گے اس حصے کے بعد وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے پاس۔ لیکن میں تعارف کرائے دیتا ہوں اپنے دوست جو جب ہم پی ٹی وی میں نہیں بھی تھے تب بھی ہمارے بہت سے پروگرام اکٹھے ہوئے، جناب عبدالقیوم صدیقی، بہت شکریہ صدیقی صاحب، اور جناب شاکر سولنگی۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، شاہراہ دستور، اور وہاں سے بھی آپ نے دیکھا کتنی آگ بلند و بالا تھی، میٹرو اسٹیشن، درخت جل گئے، پھر کہنے پھر آنا ہے اسی، کس لیے آنا ہے؟ پہلے تو جواد فیض صاحب آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کو ہم نے دوبارہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا مشکور ہے۔ چوتھا ستون جو ہے وہ دوبارہ اپنا سفر شروع کر رہا ہے، تو اس میں آپ بھی ایک کمٹمنٹ کیجئے کہ آزادی اظہار کے اوپر آپ بالکل اسی طرح سے یقین رکھیں گے جیسے کہ آپ پی ٹی وی کے سے باہر رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایڈیٹوریل پالیسی کے اوپر وہ سرکاری کنٹرول ہمیں نظر نہ آئے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ آزادی اظہار کی رائے کی آزادی ہونی چاہیے، اس میں پاکستان ٹیلی ویژن لیکن ذمہ داری لازم ہونی ذمہ داری کے ساتھ، بالکل ظاہر ہے وہ کلچر نہیں ہے، وہ آپ کے مہمان کے اوپر ہے کہ آپ کس قسم کا مہمان بلاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تعمیری بات ہونی چاہیے اور مثبت تنقید ضرور ہونی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی۔ اب بات آ گئی کہ عمران خان صاحب کہاں آ رہے ہیں، لیکن اب اگر میں دیکھوں تو جو عمران خان صاحب ہیں سابق وزیر اعظم، وہ جو پہلے کہہ رہے تھے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے لانگ مارچ نکالا، اس لانگ مارچ کا کیا حشر ہوا وہ تو ظاہر ہے اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب ہی کو کے علم کے اندر ہے۔ یہ تاریخ طے کرے گی کہ اس کے کیا اثرات ہوئے معیشت کے اوپر، ہماری تہذیب کے اوپر اور ہماری اخلاقیات کے اوپر۔ اب تک کی جو ہم دیکھتے ہیں پچھلے 4 سال کے عرصے کے دوران جس طرح سے جو ایک نازیبا الفاظ پر مشتمل تقاریر اور زبان استعمال کی گئی، میرا خیال میں وہ کسی بھی لیڈر کے لیے یا قوم کی جس نے رہنمائی کرنی ہو اس کو زیب نہیں دیتی ہے۔
میں چاہوں گا کہ اسی طرح کا کلچر جو کہ رول ماڈل کا کلچر ہو. بڑی آپ کو ایک بڑی اہم ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ابھی یہ جو سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے تھے اور یہی جلسے جلوس کے حوالے سے بنیادی شہری آزادیاں اور اس کے اوپر تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پہلے عدلیہ کو ایک بات کہی تھی کہ عدلیہ کا شرمناک کردار ہے. اس کے بعد ایک کیس ہوا تھا ان پہ اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس تھا اور اس کیس کے اندر جب انہوں نے عدالت سے معافی تلافی کی تو عدالت نے اپنے اس فیصلے کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو لیڈرز ہیں ان کی گفتگو شائستہ، انسائٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور اخلاق کے دائرے میں اور جس سے وزڈم کا پہلو جو ہے وہ سامنے آئے نظر آئے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی انہوں نے ایک کیس جو کلوز ہو گیا ہے اس کے بعد ان کا آج کی پریس کانفرنس میں کہنا ہے کہ میں نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کے پوچھا ہے کہ ہمارا تو ایک بند کیس کے اندر خط کیوں لکھا جا رہا ہے جبکہ ایک موقع تھا تو اس وقت کیوں نہیں آپ نے عدالت کے اندر کہا اور اپنی ہی دی گئی گارنٹیز جو کہ کورٹ کے سامنے آپ نے دیں، انڈرٹیکنگز آپ کی قیادت نے ٹاپ لیڈرشپ سے مشورے کے بعد دی، ان میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا. تو عدالت کو کیا صرف آپ اپنے مقصد کے لیے ہی چاہتے ہیں کہ وہ جب تک آپ کا لاڈلا پن برداشت کرتی رہے تو آپ کے لیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر آپ اس کے اوپر اس قدر تنقید کریں اور فاضل جج صاحبان کو جو ہے ان کی تصاویر کو دکھا کے آپ کا کراؤڈ جو ہے وہ اس کے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح سے جب اسپیکر رولنگ کا فیصلہ آیا تو آپ نے ان کے پروسیشنز کے اندر دیکھا ہوگا کہ ججز کی تصاویر اور اس کے اوپر کیا کچھ ہوا. تو بہرحال عمران خان صاحب نے جو سفر طے کیا 22 سال کا، اس میں شاید انہوں نے کبھی بھی یہ جو فیس صرف گزرا ہے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد وہ نہیں دیکھا تھا، اس کا بھی ان کو تجربہ ہو گیا. سیکھا کچھ؟ یہ امید ہے کہ کچھ سیکھیں گے. آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں اگر اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، میں وہ چاہ رہا تھا کہ تو کافی حد تک میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو عموماً وہ بیٹھ کے کرتے تھے. اوکے. شاکر سولنگی صاحب، جہاں سے عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بات چھوڑی ہے کہ پریس کانفرنس کے اندر ایک رپورٹر، ایک جرنلسٹ کا سوال کہ جناب نہ یونیورسٹیز بنی ہیں اور نہ آپ کے لوگ جس طرح افواج پاکستان یا عدلیہ مخالف مہم چلا رہے ہیں ان کو روکیے. اور طویل تھا تھوڑا سا وہ سوال، لیکن اس پہ خان صاحب نے مجھے لگا کہ اٹھے تو چپیڑی نہ کرا دیں، لیکن بہرحال وہ اٹھے اور انہوں نے کہا اتنی لمبی تقریر ایک رپورٹر کو جواب دے رہے ہیں اور اٹھ کے چلے گئے. سیکھا کچھ خان صاحب نے؟ عبدالقیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں امید کر رہا ہوں کہ وہ کچھ سیکھا ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب نے کچھ سیکھا ہے یا عمران خان سیکھنے کے موڈ میں ہے یا وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. کل جو اسلام آباد میں ہوا، جو انہوں نے اعلانات کر کے ثوابی سے آ رہے تھے کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کرتے، تاریخ نہیں دیتے. مذاکرات بھی ہوئے، ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی مذاکرات میں تھے تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی 6 مہینے بعد کی ہی تاریخ دے دو، لیکن دے دو تاکہ عمران خان کو ایک فیس سیونگ مل جائے. وہ دھرنا دینے کی بجائے تقریر میں، آخری تقریر میں تاریخ اناؤنس کر دے. تو حکومت نے کہا کہ بھئی تاریخ تو ہم اناؤنس کریں گے. عمران خان کیسے ہم ڈیسائیڈ ہم کریں گے تو اناؤنس بھی ہم کریں گے، تو تاریخ ہم نہیں دے سکتے. تو شاہ محمود قریشی وہ فائل جو ہاتھ میں تھا وہ ہوا میں اڑا کے اور غصہ کر کے نکل گئے. تو ان کے مذاکرات بھی نہیں ہوئے. تو بہرحال ابھی پی ٹی آئی کو نظر آ گیا عمران خان کو جو 20 لاکھ لوگ لانے تھے، تو انہوں نے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری تھیوریز چل رہی ہیں کہ کیوں عمران خان اچانک دھرنا کینسل کر کے چلے گئے. اس کے لیے لوگ تو یہ زیادہ جو مجھے سمجھ میں آنے والی بات ہے، جو آپ کو بھی شاید آئے، کہ کراؤڈ نہیں تھا. کراؤڈ جو 20 لاکھ کا عمران خان جو توقع کر رہے تھے یا شیخ صاحب نے جو ان کو آسرا دیا تھا اتنے 2-3 صفرے کم تھے، اتنے بندے لے آؤں گا یا جو ان کو توقع تھی، تو کراؤڈ نہیں تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ یار یہاں پہ تو دال نہیں گلنے والی.
تو خان صاحب ابھی مجھے نہیں لگ رہا کہ، کیونکہ ابھی تو خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو، ابھی اپوزیشن لیڈر الگ ایک لگ چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نگران سیٹ اپ بننا ہے، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی ہونی ہے، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ سارے سلسلے ہونے ہیں، تو عمران خان کی تو ضرورت ہے نہیں حکومت کو، اب پی ٹی آئی کو ضرورت ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی۔ اگر سمجھداری سے کام لیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ اب عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی پی ٹی آئی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ پی ٹی آئی کچھ سیکھی ہے یا سیکھنے کے موڈ میں ہے۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، ویسے تو آپ ماشاءاللہ آل راؤنڈر ہیں، ہر فن مولا ہیں، لیکن یہ مجھے فرمائیے گا کہ ابھی کچھ مزید اگر ایسی کوئی حرکتیں ہوتی ہیں، اسلام آباد پہ پھر چڑھائی کی بات ہوتی ہے، پھر سے اسلحے نکلتے ہیں گاڑیوں سے، پھر سے وہ بیچارہ کمال احمد جیسے لوگ اللہ نہ کرے شہید ہوتے ہیں، یا پولیس والے رینجرز والے زخمی ہوتے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر معاملہ عدالت میں ہی جائے گا یا انتظامیہ اور پی ٹی آئی خود بھگتائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب نہیں آئیں گے وہ، اچھا، جہاں تک میرا اندازہ ہے، اور اگر آپ سیاسی تجزیہ کریں، لانگ مارچ ایک آسان کام تھا، تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے، ابھی ہم تیار نہیں تھے، تو تیاری میں تو بہت وقت لگتا ہے۔ تیاری کے لیے آپ کو اتنی بڑی میس لیول کے اوپر موومنٹ اور اس کو موبلائز کرنے کے لیے، یہ وہ تیاری تو نہیں ہے جو آپ یاد صادق صاحب سے پوچھ رہے تھے اس دن، تو بہرحال وہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی آئیں گے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ایک بڑی اچھی بات یہ کی ہے آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے، کہ وہ جو کہتے تھے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا، وہ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اوکے، تو ایک کیا کہتے ہیں، خوش فہمی کا پہلو جو ہے ایک ناکام راؤنڈ ہو بھی چکا ہے۔ نہیں، وہ تو ہو چکا، لیکن اس میں عمران خان صاحب نہیں تھے، لیکن پھر کہ سیاسی غلطیوں سے سیاسی جماعتیں سیکھ کے آگے بڑھتی ہیں۔ ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے، اور موقع کیا ہے؟ وہ موقع یہ ہے کہ جتنی بھی ان کی نشستیں قومی اسمبلی کے اندر ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، آگے بہت اہم فیصلے ہونے والے ہیں، جس میں چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور پھر حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اس پارلیمنٹ جس پہ آپ جو کچھ کر کے گئے ہیں تیار ہے، مروب نہیں اس سے بڑا فورم کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ سے بڑا فورم، وہاں پر آپ آئیں، آپ بیٹھیں، چلیں، کوئی بات، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہا جا سکتا۔ اور سیاسی جماعتوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کے آپس کے جو ہے 90 کی دہائی کے اندر جو محاذ آئی تھی اور جو سارا کچھ تھا، اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا 2006 میں، تو اب بھی جو ہے سب جماعتیں ملیں، پاکستان تحریک انصاف بھی اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا ایک مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کو استعمال کیجئے، پارلیمنٹ کے اندر استعمال کیجئے۔ آپ کی بہت حکومت کی سمت درست رکھنے کے حوالے سے آپ ایک اچھی ووکل پڑھی لکھی اپوزیشن بہت ضروری ہے، تو آپ سسٹم کے اندر رہیں گے۔ میرا تو مشورہ ان کو ابھی بھی یہ ہے، کیونکہ دیکھیں، آپ کا مشورہ مانتے ہیں؟ اب میں کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو مشورہ دیں نا تو اس کو پوری دیانت کے ساتھ دینا چاہیے، اور اچھا مشورہ اچھی نیت سے دینا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے سابق پرائم منسٹر تو ہیں، آپ یہ مانتے ہیں نا؟ کبھی کبھی مان لیتے ہیں، بس پھر آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ماننی چاہیے۔ اگر وہ حکومت نامنظور سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پہ آ گئے ہیں تو یہ بہت بڑا شفٹ ہے۔ تو اس میں جو ہے میں وہی کہتا ہوں کہ آگے آپ آئیں اور لا میکنگ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں، پارلیمنٹ مدت پوری کرے۔ آپ کا مقصد بھی پاکستان کے عوام کی فلاح اور ریاست کو مضبوط بنانا ہے، پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان آپ کا منشور بھی یہی ہے، آپ کا منشور بھی یہی ہے، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے نظام میں اصلاحات لائیں، معاشیت ان کے بقول۔ غلطی کا اعتراف کر لینا بھی بڑا پن نہیں ہے؟ بہت بڑا پن۔ جیسے کل میں دیکھ رہا تھا ایک اعتراف، شاکر صاحب سے بھی پوچھوں گا
کہ وہ لوگ نعرے لگا رہے تھے امریکہ کے خلاف تو وہ منع چپ کر کرا منع رہے تھے کر کہ نہیں یہ نہیں۔ علی محمد خان تو اور اعتراف خان صاحب نے پہلے منہ ادھر کیا اور پہلے انہوں نے کہا تو اعتراف تو کر لینا چاہیے۔ نہیں، وہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ امریکہ سے آئے ہوئے مہمان جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں حلال ملاقاتیں ہیں، باقی جو ہیں وہ دوسری ہیں، اور پھر وہ جھٹکا ہے وہ حلال ہے وہ حلال ہے وہ جھٹکا۔ تو مطلب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی موقع ہے اگر وہ سیاست میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی اپنی سیاست کا رخ مثبت کر لیں، بالکل وہ کیا کہتے ہیں تخریب سے تعمیر کی طرف لے کے آئیں، اور جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کریں اور مذاکرات میں انگیج ہو کے بہتر چیزیں لے آئیں۔ شاکر سولنگی صاحب، اگر خان صاحب نے یہ کوئی روشن دان یا کھڑکی کھلی رکھی ہوتی، اگر اپوزیشن سے مذاکرات کی، تسلیم کرنے کی، اپوزیشن لیڈر کو ماننے کی، باقی جماعتوں کو ماننے کی، اور کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہوتی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ابھی بھی اقتدار میں نہ ہوتے شاید؟ بالکل ہوتے سر، کیونکہ ایک جمہوری اور ایک رویے ہوتے ہیں، جمہوری روایات ہوتی ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے، جو ایک اسٹیک ہولڈر ہیں اپوزیشن، ان کو اپوزیشن لیڈر کو آپ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کر رہے۔ آپ آتے ہیں تو وزراء کی نشستوں کے درمیان میں سے گزر کے سامنا بھی نہ ہو، تاکہ سامنا نہ ہو، ہینڈ شیک نہ کرنا پڑے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو آئینی ریکوائرمنٹ ہیں، آئینی تقاضے ہیں کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ چیئرمین نیب پر مشاورت کرنی ہے، آپ نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر پہ مشاورت کرنی ہے، الیکشن کمیشن کے ممبران پر مشاورت، یہ تو آئینی تقاضے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان رویوں کے ساتھ، اور پھر دوسری طرف عوام کو ریلیف آپ دے نہیں پا رہے۔ آپ نے ڈالر 105 روپے سے 190 تک پہنچا دیا 3.5 سال میں، اور آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ دے کے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا۔ میڈیا کے ہزاروں لوگ میڈیا سے بے روزگار ہوئے، آپ اور میرے سمیت۔ تو بات یہ ہے، آپ نے 50 لاکھ گھر دینے، روزگار نہیں ہوئے، اٹھائے گئے، آپ نے مقدمات درج ہوئے، یار مقدمات ریاست کا بہیمانہ استعمال کیا، آپ نے 50 لاکھ گھر دینے تھے، ہزاروں لوگ بے گھر کیے، اپنا گھر ریگولرائز کیا۔ تو آپ ایک طرف پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپوزیشن کو ماننے کے لیے، نام ریاست مدینہ کا، اور نام ریاست مدینہ کا، اور احتساب کے نام پہ آپ کے وزراء، آپ کے ساتھی رنگ روڈ اسکینڈل کا بھی آ رہا ہے تو آپ کے معلم جبہ بھی ہے، آپ کا BRT بھی ہے، بلین ٹری سونامی بھی ہے، آپ کے خلاف کوئی کیس۔ اور ابھی یہ جو خاتون فرح گوگی جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اب تو وہ پون چودھری بھی بول رہا ہے، انہوں نے بھی، علیم خان نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کے اپنے ساتھی بتا رہے ہیں نا کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، اس میں چند چھوڑ کے فرح گوگی صاحب والا کوئی ریفرنس سکینڈل، وہ جو آپ کو کہیں کسی ادارے میں تفتیش تحقیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کہیں خبریں سنی ہیں، نیب نے کوئی نوٹسز بھیجے ہیں، اور اس کے بعد کیا سر یہ تو ابھی تو چیزیں آئیں گی مزید، میرا خیال ہے اتنی جلدی بھی نہیں ہے، ابھی حکومت چل رہی ہے، اگلے سال کہہ رہے ہیں کہ اگست میں انتخابات اناؤنس کریں گے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، ابھی چیزیں نہیں چلیں ادھر سے تو ان کو تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے۔ 2 چیزیں ہیں میں جو آپ دونوں سے چاہوں گا کہ اگر ادھر سے نہیں آئی تو ادھر سے تو وکالت کی پریس کانفرنس تو آ گئی تھی نا قیوم صدیقی صاحب۔ میں اس کے اوپر ظاہر ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس تمام دستاویزات ہیں، انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، جو ڈیو پروسیس بنتا ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ بھی ہاں کیا ہوا۔ اچھا جی، اب اگر یہ دینگا مشتی، افراتفری، تخریب کاری، اسلحہ، پولیس والوں کو، رینجرز والوں کو مارنا، زخمی کرنا، اس پہ کیسز جو بنے ہیں، اب اگر وہ چلیں گے تو کیا یہ اس پہ کل کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ اگر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی دعویٰ کرتے ہیں کہ طاقتور کے لیے اور قانون ہو اور غریب کے لیے کوئی اور ہو، تو وہ معاشرے کیسے برقرار؟ سر آپ نے وہ FIR دیکھی ہے
جو دفعات لگائی گئی ہیں بالکل جائز دفعات جو بنتی ہیں، کوئی غداری کا دفعہ ان کے خلاف نہیں لگائی گئی جس طرح یہ کرتے تھے سابق پرائم منسٹرز جو ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ، سابق 2 وزرائے اعظم، سابق اپوزیشن لیڈر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ، ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے اللہ پہ تو بہت کچھ ڈال دیا گیا. ہاں تو دیکھیں اچھا ان کے خلاف جو دفعات لاگو کی ہیں وہ 144 کی خلاف ورزی کیا ہے. غلط بات کا جواب غلط بات کار سے دیا سرکار ہے؟ میں نہیں، مداخلت فرق تو ہے. نہیں ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہونا چاہیے، تو لیکن جو جینون ہے وہ تو چلنا چاہیے نا. ہاں وہ قانون کو اپنا گھیراؤ اصل جلا ہے، کار سرکار میں مداخلت 144 کی خلاف ورزی. اب یہ تو دفعات جائز ہیں جو لگائی گئی ہیں، جو آگ لگائی گئی، درخت جلائے گئے، میٹرو جلائی گئی، گاڑی جلائی گئی، تو یہ تو ظاہر لیکن جنون ویسے ہے. حافظ صاحب درخت جلانے کی کچھ سمجھ آئی ہے؟ یار درخت تو اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے. جب آپ کو جنگ پتہ میں ہے، بھی، جنگ میں بھی ہاں. کہ بھائی درختوں کو، بچوں کو، خواتین کو اور بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، یہ تو اسلام بھی منع کر رہا ہے. درخت تو ایسی چیز ہے، ایک طرف بلین ٹری سونامی کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے ہی کارکنان جو ہے وہ اسلام آباد میں درخت جلا رہے ہیں، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی درخت اسی لیے جلا رہے تھے کہ آنسو گیس سے بچنے کے لیے. کیوں صدیقی صاحب آپ کا بھی ٹویٹ تھا کہ اس پہ تو پورا ایک جان ضائع کرنے والا مقدمہ بنتا ہے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، وہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. فیصلہ ہے. جی ہاں، فیض آباد دھرنا کیس کے اندر اچھا. جہاں پہ جو عوامی اجتماع کا حق ہے، یعنی آرٹیکل 16 اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس میں گائیڈ لائنز ہیں. رائٹ. اور یہ کیونکہ فیض آباد دھرنا کیس کے تناظر کے اندر آیا تھا، ظاہر ہے وہ ایک مذہبی جماعت کی طرف سے جو وہاں پہ اس وقت 2018 میں ہو رہا تھا، 19 میں، تو اس میں جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عوامی اجتماع جو ہے اس کا حق ہے، لیکن پرامن عوامی اجتماع کا حق ہے. لیکن کسی ایسے عوامی اجتماع کا حق نہیں ہے کہ جو وفاقی یا صوبائی حکومت، جو کہ لیجٹیمیٹ قانون کے مطابق حکومت ہو، اس کے خلاف یا اس کو گرانے کے لیے اس طرح کی یا اشتعال انگیزی یا اکسانا، یہ مقدمہ، ایسی عمل جو ہے وہ فاضل عدالت تو کہتے ہیں کہ یہ سیڈیشن کے اندر آتا ہے. اوکے. یعنی کہ بغاوت کے اندر آتا ہے. تو آج بھی میں ان کی جب پریس کانفرنس سن رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا ایک طالب علم کے طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پچھلے مقدمات اور فیصلے ہوتے ہیں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے؟ بالکل بالکل رہنمائی، وہی گائیڈ لائنز ہیں، وہ انہی سے ہی ہے. لیکن ظاہر ہے اگر 2 ممبر بینچ ہے اور پھر ایک 3 ممبر بینچ ہے اور پھر اگر 5 ممبر بینچ ہو جائے تو وہ اس میں جو بھی ریشو بنائے گی عدالت تشریح کرے گی وہی زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو قابل عمل پریسیڈنٹ ہوگی، جو زیادہ ججز کا بنایا ہوا ہو. تو میں بات یہ ہے کہ اس میں اب دیکھنا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں میں جہاد کرنے آ رہا تھا، اور سیاست میں اور جہاد میں تو فرق ہے. اب وہ اس سے پیچھے تو میرا خیال ہے کہ کافی ہٹے ہیں اور راستہ دینا چاہیے. لیکن اس کے لیے اگر اس کے لیے ایسے نام استعمال کرنا، ریاست مدینہ، جہاد، اپنی ہی ریاست کے حوالے سے آنا سامنے، یہ بنتا ہے؟ دیکھیں سیاست میں اب وہ اسلامک ٹچ والی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. قاسم سوری صاحب کی وہ اس کے بعد پھر انہوں نے فوراً اس کو وہ کیا سارا کچھ. بنیادی طور پہ جو ان کا کنڈکٹ دیکھا گیا ہے، وہ فوری مان لیتے ہیں 35 پنکچرز ہوں یا کوئی بھی وہ جو کان میں کوئی کہہ دے تو وہ مان لیتے ہیں. ہاں پھر وہ چاہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہو معاملہ، اس کے اوپر بھی اپنی غلطی مان لیتے ہیں وہ کہ میری غلطی تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن اس ساری کے پیچھے جو ہے نہ کوئی ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے. وہ کوئی بنا فیڈے غلطی کا تسلیم کرنا نہیں ہوتا، میری جو یہاں تک ہے. اور باقی ہدایت کی دعا تو کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں بھی رکھے ہدایت پہ اور باقی سب کو رکھے. شاکر سولنگی صاحب، میں ایک عالم بن کے، لیڈر بن کے آؤں، اور سب سے پہلے تو میرے اپنے بچے، جس طرح ہمیں اسلامی تاریخ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسنین کریمین کو لے کے آ گئے، اور یہ کہنا کہ
सब आओ, भैनों ते भराओ सब आओ, लेकिन ये घरेलू हैं और ये घरेलू नहीं हैं, ये भी कौम को क्या कहते हैं मुनक़िस्म करने वाली बातें नहीं हैं? देखें, बात ये है कि खान साहब, एक तो पहली बात तो ये है कि जो नौजवानों का जो अखलाकियात और इस्लाम को जो रियासत मदीना का नाम दे के जिस तरह की तबलीग करते रहे, नौजवानों को उकसाते रहे रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, सियासी जमातों के ख़िलाफ़, पॉलिटिकल कल्चर को जिस तरह का एक आलूदगी एक फ़राहम की PTI ने, तो अब ज़ाहिर है ये तज़ादात तो हैं खान साहब के। अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और इधर पाकिस्तानी कौम के बच्चों को कह रहे हैं कि बाहर निकल आओ, खुद बनी गाला से नीचे आते नहीं है। जब आपको याद होगा, यार जब अब तो वो बनी गाला में नहीं, अब तो पेशावर में नहीं, कंटेनर से फिर निकल के चले गए उधर। लेकिन पहले एक धरना, जब एक एहतजाज हुआ था जिसमें ये अपना गंडापुर साहब पकड़े गए थे बनी गाला वाली साइड से, शहद की बोतल वाला। हाँ, शहद की बोतल के साथ। तो उस दिन तो बनी गाला से नीचे नहीं आए थे खान साहब, नीचे शेलिंग चल रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, कारकुनों उधर लड़ रहे थे, लेकिन खान साहब नहीं आए थे। खान साहब एक दिन कोई पता नहीं कितने दिन गए थे थाने में, वो अभी भी तकरीर में कहते हैं लोगों को मैंने जेल काटी है। अब थाने में जाना, एक दो रात के लिए जेल काटना, ये जो पॉलिटिकल जमातें इस तरह नहीं होती, पॉलिटिकल क़यादत इस तरह नहीं होती। सारी दुनिया में आप पॉलिटिकल लोगों की जदोजहद आप देखें, पाकिस्तान में देखें, जलावतनियाँ काटी हैं लोगों ने, लोगों के घरों में 5-5 लाशें पहुँची हुई हैं, जदोजहद की है लोगों ने। खान साहब अपने बच्चे बाहर बिठा के लोगों को यहाँ पे अखलाकियात और दर्स पता नहीं किस तरह का दे रहे होते हैं नौजवानों को, और रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिस तरह सूरी साहब ने इस्लामिक टच वाली बात की है। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर सोलंकी साहब, जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। ना देख लेंगे और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे हम वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर, उनसे भी जाके पूछेंगे कि हज का इस दफ़ा कितने पैसे हैं, और ये जो बातें सारी है कि अगर फिर इस्लामाबाद आएंगे तो फिर क्या बनेगा, ये बातें होंगी ब्रेक के बाद। आप ब्रेक के बाद प्रोग्राम देखिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मई हमारा एक बड़ा ही अहम दिन है, क्योंकि ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका किया, और ये उसके रिस्पांस में था जो इंडिया ने किया। और हमारा, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी मुस्लिम उम्मा है, उसके अंदर अगर इज़्ज़त, वक़ार और एक रिस्पेक्ट के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान का नाम इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतना लोगों को इतना उनका अल्लाह ताला ने जहन दिया, अल्लाह ताला ने उनका इतना विजन दिया कि हम पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, जो दूसरे मसाइल हैं, वो सब के सामने हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक एटॉमिक पावर बनाया। 28 मई हमारा एक बड़ा 28 मई यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इंडिया में एटमी धमाके जब उन्होंने किए तो उसके मुकाबले में उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उन्होंने 28 मई को फिर ये धमाके 7 धमाके उन्होंने किए हमारे चागी के ऊपर। चागी पे उन्होंने टेस्ट इसका किया। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एटमी क़ुव्वत जब से बनी है, तो जैसे कि मैं अगर ये कहूं कि जी स्क्वाश में हमने आलमी चैम्पियनशिप जीती है और दुनिया में हमारा नाम है, हम फ़ख्र से कह सकते हैं, हमारी लोग फ़ख्र से कह सकते हैं। इसी तरह मैं जो हूँ एज ए वर्ल्ड चैम्पियन, मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि जनाब अली हमारी जो दुनिया में एक वो पहचान है कि जी हम एक एटमी क़ुव्वत है। दुश्मन हमारी तरफ देख नहीं सकता, जब वो देखता है तो उसको 50 दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार ये एक एटमी क़ुव्वत है। तो मैं अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।
آج ہم ملنے آئے ہیں ایک ایسے پولیٹیشین کے ساتھ جو نہ صرف اپنے پارٹی کے سینئر رہنما ہیں بلکہ بہت سینئر لائر بھی ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ سے۔ تو سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ اتفاقاً تھا جب الیکشن ہوئے 2002 والے، اس وقت میں بالکل پالیٹکس میں نہیں تھا۔ کبھی زندگی میں فیس کی سر ناکامی؟ ظاہر ہے وہ خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی، مگر الٹیمیٹلی آپ کو یہی سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ پاک نے کیا وہی بہتر ہے۔ ملاقات کا وقت ملتا ہے؟ آپ دونوں کو آپس میں مصروف رہتے ہیں؟ پروفیشن کو میں نے پہلی پرائرٹی بھی اپنی زندگی میں رکھا ہے۔ لڑائی ہو جائے تو منانا کس نے ہوتا ہے؟ آج کل میں شروع ہوا ہے کہ میں تھوڑا سا ذرا نرم ہو جاتی ہوں کیونکہ یہ ذرا سخت ہو گئے ہیں، لیکن پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ نہ مناتے ہو۔ دونوں میں سے ایز پیرنٹ کس کے نمبر زیادہ ہیں؟ دونوں ساتھ۔ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ آپ میرے بچوں سے پوچھ لیجئے، میں تو بالکل نیل ہوں۔ آپ نے بیگم صاحبہ کو جب کہا کہ آپ بھی ممبر نیشنل اسمبلی بن سکتی ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ مطلب یہ اب کھانا نہیں بنائیں گی، یہ تو مصروف ہو جائیں گی؟ اسلام میں تو یہ کوئی ایسا فرائض میں تو نہیں آتا، دے دیتی تو مہربانی ہے، ورنہ میں نے اپنا بندوبست کھانے کرنے پکوانے کے لیے خود کرنا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہبا۔ آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ بن گئے جب صورت تقدیر ہم، ہو گئے ناقابل تسخیر ہم، دھرتی کی چاہت سے یوں سرشار تھے، بک سکے نہ جھک سکے خوددار تھے، آج بھی ہے صورت شمشیر ہم، ہو گئے ناقابل تسخیر ہم۔ معیشت کو کریں گے اب ہم رواں، کھل اٹھیں گی چار سو خوشحالیاں، پھر لکھیں گے ایک نئی تقدیر ہم، ہو گئے ناقابل تسخیر ہم۔ نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، ایٹمی قوت بنایا تھا، معاشی قوت بنائیں گے۔ یہ قوم بنے گی، عظیم قوم بنے گی، اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ۔ پاکستان 28 مئی کو ایک ایٹمی قوت بنا، جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو جنگ ہونے کے چانسز تھے ایک تو وہ بھی پریونٹ ہو گئے، اور اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا واحد ایک مسلم ممالک میں ایک واحد ملک چنا گیا جو کہ ایک ایٹمی قوت بن گیا۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایٹمی قوت بننا ہمارے لیے بہت ایک اہم چیز ہے، یا ایک بہت ایک بڑا رتبہ ہے، کیونکہ ہم پاور ڈائنامکس میں اب جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ ایٹ پار چل سکتے ہیں، ان ممالک کے ساتھ جو کہ پہلے سے نیوکلیر پاورز ہیں۔ اب پاکستان بھی اپنے آپ کو ایک نیوکلیر پاور کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کے ایک مقابلے میں ایک کافی اہم اس کی ایک جگہ بن چکی ہے۔ ہم بحیثیت قوم نہ کسی کے سامنے جھکے تھے نہ جھکیں گے۔
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اٹھائیس مئی ہمارے ملک کے لیے ایک اہم دن ہے۔ اس دن یعنی 28 مئی 1998 کے بروز جمعرات 2 بجے بلوچستان کے علاقے چاغے میں ایک کے بعد 5 ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، جو آج تک ہمارے ملک اور ہمارے صوبے کی عوام یاد کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان میں ایٹمی دھماکے ہوئے، جس کے بعد پاکستان امت مسلمہ میں پہلا ایٹمی طاقت بن گیا، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی قوم ہم نہ کبھی جھکے تھے نہ جھکیں گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھتی گئی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں۔ سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔ یوم تکبیر سب کو مبارک ہو۔ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے اس کو ایٹمی قوت اس وقت دنیا میں ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے 1998 میں یہ قوت حاصل کی، اور آج تقریباً 24 سال اس کو گزر رہے ہیں اور ہم یوم تکبیر مناتے ہیں۔ ہماری جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہوئی اس دن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان ہے، ضلع چاغی جہاں پہ یہ دھماکے ہوئے، وہاں اس خطے کو بھی، وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ہم نے آپ کو پہلے حصے میں یہ بتایا تھا کہ حج اور وہ فریضہ جس کو ادا کرنا ضروری ہے، جو استطاعت رکھتا ہے زندگی میں ایک دفعہ تو کر لینا چاہیے، لیکن حج کے موقع پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت اور اس کے نرخ اور اس کے اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جناب مولانا مفتی عبدالشکور بٹوی، انہوں نے جو اپنا خطاب کیا اسی کے حوالے سے ہم ان کے پاس پہنچے ہیں تاکہ ان سے یہ پوچھ سکیں کہ جو یہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں ان کا کتنا مال لگے گا
اور کتنے پیسے لگیں گے، اور پھر ان کی یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم نے اس کو بہت کم نرخ پہ لے کے آ رہے ہیں. سعودی عرب بھی گئے، مذاکرات کیے سعودی حکومت سے، وہاں کی جو وزارت حج ہے ان سے گفتگو بھی کی، اور ابھی تک اسی جد و جہد میں ہے، اسی سعی مسلسل میں مصروف ہے کہ کس طرح پاکستانیوں کے پیسے کم ہوں اور وہ یہ عظیم فریضہ حج ادا کر سکے. بہت شکریہ مولانا آپ کے وقت کا. فیض صاحب بہت بہت شکریہ، جزائے خیر دے اللہ آپ کو کہ آپ ہمارے اس پیغام کو پاکستانیوں تک پہنچاتے ہیں. آمین. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی، اور پی ٹی وی کا تو مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ہماری آواز جاتی ہے پورے پاکستان میں یا بیرون ملک بھی، تو وہاں جو حکومت وقت جو جدوجہد کر رہی ہے اس کو سامنے لایا جا سکے. مولانا آپ نے اپنے خطاب میں یہ کہا، میں یہیں سے شروع ہوتا ہوں، کہ کیسے آپ کم کر رہے ہیں؟ کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں 11.5 لاکھ ہوتا، آپ 7.5 لاکھ سے بھی نیچے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 6.55 تک میں نے سنا ہے کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں. یہ کیا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ فیض صاحب جادو کی چڑی ان کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس جادوگرنی ہو. میرے پاس کوئی جادوگرنی نہیں. ہاں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ضرور ہونی چاہیے میرے پاس، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء. تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کی نیابت میں یہ کام کر رہے ہیں، اور ان جادوگروں کی ان تمام جادوگری کو، ان کے شعبدہ بازی کو اللہ کے فضل و کرم سے اسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے نتیجے میں، اور موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں یہ علماء اس کی نیابت میں کام کرتے ہیں. اور تو پھر میں مولانا فضل الرحمان کا بھی سپاہی ہوں، تو میرے ساتھ کیوں کر ایسے لاٹھی نہ ہو. لیکن آپ نے کپڑے سفید ہی پہنے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے، پیلے نہیں ہیں. ہاں سپاہی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ میدان میں لڑتے ہیں، سرحدات میں ملک کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ روحانیت کا جنگ رعونت کے مقابلے میں لڑتا ہے، اس کے لیے سفید کپڑے چاہیے. تو میں اس میدان کا الحمدللہ ایک سپاہی ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی مجھے یہ ذمہ داری تفویض کر دی گئی، یہ وزارت جو ہے یہ فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، یہ حق نہیں، یہ عیش و عیاشی کا ذریعہ نہیں. اور اس وقت سے میرا نیند یقین جانیے پورا نہیں ہوا جب سے مجھے وزارت ہوں، کیونکہ یہ وزارت انتہائی نازک وزارت ہے. آپ نے مانگ کے لی یا دی گئی؟ خدا کی قسم یہ تو ایک وزارت کا مسئلہ ہے. میری تاریخ آپ میرے جماعت کے ساتھیوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو واٹس ایپ کے ذریعے جو بات اس وقت تک کی جب میں وزیر نہیں بنا تھا، کہ مولانا صاحب آپ کو کم از کم میری تاریخ معلوم ہے. مولانا کو میں سلام پیش کرتا ہوں، وہ کارکنوں کی قدر جانتے ہیں، وہ خود باصلاحیت ہیں، اور اس کی محنت یہی ہوتی ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ صلاحیتوں کو اجاگر کرے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کبھی بھی پوری ہماری جماعتی زندگی میں نے کسی عہدے کا مطالبہ کیا ہے؟ جو جماعت مجھ سے بہت عزیز ہے، یہ تو وزارتیں ہیں، اس کا میں کیسے مطالبہ کر سکتا ہوں؟ تو بات میں وہ اس حوالے سے کر رہا تھا کہ وہ جادو کی جو ہیں وہ چھڑی نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں ایک لاٹھی ہے ہمارے ساتھ، جو ہم نے ان رعونت کے علمبرداروں کی جادو کو اس کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا. اور انہوں نے حج، جو کہ صرف فریضہ نہیں، عشق الہی اور اس عشق رسول کا مظہر ہے، عام عبادت نہیں. فیضی صاحب آپ جانتے ہیں اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی عشق کا مظہر عبادت ہے. لا شریک لک. اور لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ مشاعر مقدسہ کی حاضری کون سا مسلمان ہو سکتا ہے کہ اس کا دل اس جذبے سے سرشار نہ ہو کہ کاش ایک بار مجھے بھی بیت اللہ شریف کا دیدار نصیب ہو جائے، روزے حضرا کی حاضری نصیب ہو جائے. تو اس لیے میں لگاتار لگا رہا، محنت کرتا رہا، اور مولانا صاحب نے میری ذمہ داری لگائی کہ آپ نے